ہم نے تو ایسوسیشنز نے اور تنظیموں نے تو پوری کوشش کی ہے کہ حکومت کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید اس قسم کا لاک ڈاؤن یا اس قسم کی بندش جنگ کے دنوں میں پاکستانی قوم نے نہیں دیکھی تھی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم مزید بھی تعاون کے لیے تیار ہیں، لیکن تعاون جو ہے ایک سائڈ سے نہیں کیا جا سکتا۔ بات ایسی ہے کہ آپ کو پتہ ہے مینا بازار ایک بڑا بازار ہے، لیڈیز بازار ہے، جہاں پہ ہزاروں سیل مین ہیں، ہزاروں دکاندار ہیں، سینکڑوں دکاندار ہیں۔ ان کا اب یہ حال ہے کہ اب یہ تقریباً آج اس کو ہو گیا 15-16 دن آج گزر چکے ہیں، اور ہمارے دکاندار جو ہیں وہ درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے حالات اب ایک مہینے سے زیادہ وہ مزید مطلب 15-20 دن سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور بات ایسی ہے کہ ایسوسیشن کے صدر کی حیثیت سے ہمیں دکانداروں نے بھی کافی پریشان کیا ہے، بار بار وہ معلومات لیتے ہیں کیا بنے گا۔ حکومت کی طرف سے بھی کوئی کلیئر ڈیسیجن نہیں آ رہا۔ 14 تاریخ تک انہوں نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہوا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیمبرز وغیرہ کو ان کو تو اعتماد میں لے رہے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں، لیکن ہر دفعہ جو ہے چھوٹا تاجر جو ہے، چھوٹا دکاندار جو ہے وہ پستا جا رہا ہے، اور اس دفعہ پستا جا رہا ہے۔ حکومت نے ان دکانداروں تاجروں کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی ہوئی۔ آپ دیکھ لیں کسی میٹنگ میں آپ کو کوئی تاجر نمائندہ جو چھوٹے دکانداروں کا، تاجر چیمبر کو نہیں کہتا نا، کیونکہ چیمبر کے ساتھ وہ انڈسٹری کا کام ہے، دکانداروں کا کام نہیں ہے۔ ہمیں کسی ریسیلے حکومت کو یہ بکار تھا کہ اگر ایسوسیشن سے آپ اتنا بڑا وہ کام لے رہی ہوں، پورے پاکستان کو ایسوسیشنز کی وجہ سے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، ان کی تعاون کے بغیر بڑا مشکل تھا حکومت کے لیے، لیکن ان کو یہ بھی چاہیے تھی کہ جو اتنا یہ ریلیف پیکیج ہے اس میں چھوٹے تاجروں کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اور جو ایسوسیشنز کے نمائندے ہیں اس ریلیف پیکیج کے دوران جو میٹنگز ہوئی ہیں ان کو بلانا چاہیے تھا۔ تو 14 تاریخ کے بعد شاید اب ایسوسیشن کے لیے بھی یا جو جتنی ایسوسیشنز ہیں ان کو اپنے دکانداروں کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا، اور حکومت کو بھی چاہیے ذرا اس کے بارے میں سوچے، کیونکہ اس کے بعد یہ ڈنڈے کے دور کے اوپر کتنے دن دکانیں بند رکھیں گے، اور کتنے دن ہم ایسوسیشنز کے لوگ دکانداروں کو تسلیاں دیتے رہیں گے۔ اس سلمے کے کارخانے وغیرہ دکانیں لا کے 600 سے 700 دکانیں ہیں جی وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ حساب لگا رہے ہیں کہ اس میں 2-2.5 ہزار شاگرد ہیں جو کہ بری حالت میں، اور بیچارے سارا دن آگے دکانوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ تو کوئی مزدور بھی نہیں ہے کہ کہیں آگے مزدوری کر لیں گے، وہ تو ان دکانوں پہ ڈیپینڈ ہے۔ تو حکومت نے نہ ہم سے کوئی رابطہ کیا کہ آپ کے پاس مطلب کتنے لوگ ہیں جن کو ریلیف کی ضرورت ہے۔ یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے چھوٹے تاجروں جس کی وجہ سے پورا پاکستان لاک ڈاؤن ہے ان پہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے۔ انڈسٹری کو آپ نے اربوں روپے دے دیے ہیں، سب کو دے دیے ہیں، تو چھوٹے تاجر کا کیا قصور ہے؟ اور چھوٹا تاجر کو ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب یہ مہینہ 3 مہینے برداشت کر لے گا، کیونکہ چھوٹے تاجر کے اوپر میٹر چالو ہے، میٹر ایسے چل رہا ہے کہ وہ کرایہ اس کے دکان کے اوپر اس کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ گھر کا خرچہ چلا رہا ہے، اور جو سیل مین ہے اس کو کچھ حد تک تو وہ امداد کرے گا نا جی، اس کے بغیر وہ سیل مین کو تو بھوکا نہیں چھوڑ سکتا نا۔ لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ جس تاجروں کی وجہ سے پورا پاکستان لاک ڈاؤن ہے، مہربانی کریں اس پہ توجہ دیں، ورنہ آئندہ حکومت کے لیے یہ حالات کنٹرول کرنے مشکل اس لیے ہو جائیں گے کہ بھوک کو کنٹرول کرنا آپ کو پتہ ہے مشکل ہو جائے گا، اور جب یہ لوگ بھوکے ہوں گے گھروں میں تو یہ باہر نکلیں گے جی۔